انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ دیکھنے سے ہی عاجز ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت نمبر 198 میں بتوں کا جو حال بیان ہوا، انبیاء اکرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام کا حال ان کے برخلاف ہے۔ کیوں؟ اگرچہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کیونکہ اس طور پر مقبولان بارگاہی سے مدد چاہنا، انہیں وسیلہ بنانا اور ان کی طرف کسی چیز کی عطا وغیرہ کی نسبت کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مظاہر اور اس کے انوار کی جلوہ گاہ ہیں، اس کے کمالات کے آئینے اور ظاہری و باطنی امور میں اس کی بارگاہ میں سفارشی ہیں، انتہائی اہم کام ہے اور یہ ہرگز شرک نہیں بلکہ یہ عین توحید ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر یہ بات صاف کر دی کہ بت جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ کوئی چیز پکڑ سکتے، نہ چل سکتے، اور نہ ہی یہ کوئی مدد کر سکتے۔ اور اس کے برخلاف جو اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، نبی ہیں، وہ جو ان کے پاس جاتا ہے ان کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کی فریاد بھی سنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی بت پرستی سے محفوظ رکھے اور اللہ پاک ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنائے، اور اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہماری جو وابستگی ہے اس کو مزید مضبوط فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔ نیت فرمائیں، یا اللہ